کہ بھائی اپنی دیکھ بھال تو کرنی چاہیے انسان کو، اسی کا نام اصلاح ہے. اللہ کو یہ مجالس بہت پسند ہے، بے انتہا مقبول ہے اللہ کے نزدیک مجالس، جس میں بیٹھ کے انسان فکر آخرت کرے اور خصوصی طور پر اپنے عیوب کی طرف نگاہ کرے کہ بھئی ہمارے میں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا غلطیاں ہیں، تاکہ ہم ان کو صحیح کریں. میرے بھائیو کیا گناہ ہے بتاؤں؟ پھر سب وعدہ کرتے ہیں دل میں بھائی کوشش کریں گے اس پر، پکی بات. یہ جو گناہ ہے نا، نگاہ گناہ کہتے ہیں اس کو، جیسے نگاہ ہم کہتے ہیں غیر محرم کو دیکھو، تو اس کا بھی حدیث بھی یہی لفظ ہے، نگاہ کے ذریعے ہوتا ہے کہ کسی کو بھی، کسی انسان پر بھی حقارت کی نظر مت ڈالو. اتنی بڑی بات، کسی انسان پر حقارت کی نظر مت ڈالو، کسی انسان کو حقیر مت سمجھو. آپ کی نگاہ میں وہ حقیر نہ بنے، حقیر نظر نہ آئے. نظر کی بات ہے نا، یہ بھی کوئی نظر دکھاتی ہے، یہ نظر کا گناہ ہے. کبھی خیال آیا ہمارے پاس کہ یہ گناہ بھی نظر کا گناہ ہے؟ جب بھی کوئی آدمی نظر کی بات کرتا نا، ایک دم وہی خیال جاتا ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی طرف آئیں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ 70 سال کی بہترین عبادت کو برباد کر دیتا ہے. پہلوی کی حدیث ہے. 70 سال، اب تو 70 سال کس کو پتا عمر انسان کی ہوتی نہیں ہوتی، اور 70 سال میں کس کو پتا ہے کہ سارے 70 سال میں ہمارے اعمال خالص ہوں گے. میں 70 سال کے بہترین عبادت، بہترین سمراد اللہ نے فرماتے ہیں کیا ہوگی؟ جو قبول ہے، اللہ نے جس عبادت کو پسند کیا ہے. لیکن جب انسان یہ گناہ کرتا ہے کہ جب کسی کو حقیر دیکھتا ہے اپنی نظر میں، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو، عبادت کو برباد کر دیتے ہیں. ایک لفظ ہے، ختم ہی نہیں کرتے، برباد کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. یہ اس قابل نہیں ہے. اور یہ کرنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتنا عام ہوا یہ گناہ. اس سے تو پھر لوگ بچ جاتے ہیں، بڈھے شڈے، اس سے تو کیسے بچیں گے؟ تو شمس سے آدمی نیچے کر لیتا ہے کہ چلو کیا کہے گا غیرت سے. لیکن یہ تو ایسی گناہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا. کسی مسلمان بھائی کو حقارت سے آپ نہیں دیکھ سکتے، بالکل حرام، کل حرام ہے. اللہ پاک نے اجازت نہیں دیتا اس چیز کو. کوئی حسین ہے، آپ ایک حسین کو اجازت نہیں کہ دوسرے بصورت دل میں خیال ہے کہ میں حسین ہوں اس سے. اللہ ہو، ایک جوان ہے، طاقتور ہے، کمزور کھڑا ہے، دل میں خیال میں تو طاقتور ہوں. ایک کو علم دیا، ایک بے علم کھڑا، اس کو ہو رہا ہے کہ میں عالم، میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک کے سینے میں اللہ نے وہی کرنے والا، کسی کے سینے میں قرآن اتار دی، کسی کو نہیں اتارا. کیوں؟ یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، آزمانا چاہتا ہے. نبلونکم بشیء، یہ امتحانات ہیں اس کے. سبحان اللہ. وہ تو ایک دیکھیں، یہ جو گناہ ہے، ایک انسان کہے گا نہیں کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، انسان کہے گا نہیں میرا یہ رتبہ ہے، انسان کہے گا میں ایسا ہوں، کہے گا نہیں. ایک باڈی لینگویج بولتی ہے انسان کی. باڈی لینگویج کیا کہیں گے اردو میں؟ یعنی اس کی حرکات، اس کی جسمانی حرکات جو ہوتی ہیں وہ اظہار کر دیتی ہیں بعض دفعہ. جیسے طاقتور ہے، پتہ کیسے ملے گا، اس کا انداز ایسے ہوگا. سبحان اللہ. اور پتہ چل رہا ہے کوئی سے ہاتھ ملانے کا انداز بتا رہے گا میں آئی ایم سم تھنگ. پاگل. کسی رتبے کا آدمی ہوگا نا اسی طرح ملے گا، ایسے گردن اس کی ہوگی. یعنی وہ اس کا ایکشن بتا رہا ہے کہ تو جاہل ہے، میں یہ ہوں، میرا رتبہ یہ ہے، تیرا کچھ نہیں ہے. خیر اب تو منہ سے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ تو کون ہے، آگے میں نے بیٹھنا ہے، تو کون ہے اس کہنے والا، میرا رتبہ ہے، تیرا نہیں ہے، میں ہوں یہ. تجھے بات، تیرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تجھے حق کیا بنتا ہے تو یہ کام کرے. کہتے ہیں لوگ، نہیں کہتے. اللہ اکبر. نہ بھی کہیں تو فیلنگز، ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے، ان کا چال بتا دے گی، ان کا طرز بات کرنے کا بتا دے گا کہ وہ دوسرے سے جو بات کر رہا ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے، اس میں وہ صفت نہیں ہے، اس میں وہ صفت ہے. وہ اس کا ایکشن بتائے گا کہ وہ ایکشن کہہ رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج کہہ رہی ہے میں یہ ہوں. سبحان اللہ. اس کا پروٹیکشن جو ہے سارا ہم میں غلط نہیں ہے. یہ عذاب جو ہے آج کیوں خانقاہیں نہیں ہے، اس پورے شہر کے اندر کیوں خانقاہ نہیں ہے؟ ہسپتال ہیں،
کتنے اسپتال ہے نا, ادھر ہسپتال ادھر ہسپتال, ان ہسپتال کیا بچ جائیں گے موت سے, مجھے پتا ہے. پھر یہ ٹو 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 نہیں ہوتی ہے, بند ہو گئی وہ گاڑی جو اس کو یہ یہاں بند ہو گئی بھائی, جو جنازے اٹھتے ختم ہو گئے ہیں. کیا کر اسپتالوں میں؟ ہمیں وہ ہسپتال چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی نہ مرے ان سے. جملہ دیا واللہ تم نہیں جانتے ان کو زندگی ہم کیسی دے دیتے ہیں. ہے کوئی ایک ہسپتال بھی وہ یہاں سے کسی نے بنایا بھی ہسپتال یہاں؟ کسی کی شوق ہے وہ ہسپتال ہونا چاہیے؟ مجھے پتا ہے. الحمدللہ مسجدیں ہوں جتنی چاہے ہوں, مدرسے ہوں, داروں, الحمدللہ ہونے چاہیے, ہوتے رہے. لیکن کسی دل میں یہ بھی آیا کہ وہ ہسپتال ہمیں چاہیے کہ مرنے کے بعد جو زندہ ہوتا ہے, اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا ہو جائے جس کو اللہ کہہ رہا ہے. تم کہتے ہو اس کو مردہ ہو, یہ نہیں مردہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مردہ نہیں ہے, کیوں اس کو مردہ کہہ رہے؟ واللہ یہم لکم تشعرون, تم نہیں پہچانو گے اس کی زندگی کیا ہے. یہ زندہ جس وقت تھا اس وقت بھی میرے لیے زندہ تھا, اب مرا ہے تو آج بھی میرے لیے مرا. نہ جب اپنے لیے تھا نہ آج اپنے لیے ہے. اس وقت بھی یہ میرا تھا اور آج بھی میرا ہے. اس کی تو جگہ بدلی ہے. وہاں بھی رزق میں اس کو دیتا تھا, یہاں بھی رزق اس کو دوں گا. دیکھو کس طرح رزق دیتا ہوں اس کو. جنت میں کیسے اڑاتا پھرتا ہوں اس کو, جہاں جہاں سے کھانا ہے. وہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس کے لیے ہسپتال چاہیے کہ ہم بھاگے جائیں حضرت ہم ڈاکٹر کے پاس. اسی مجھے تو یہ حقارت سے دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کو, مجھے میں سے کیا صفت پیدا ہوگی, مجھے بھی علاج کریں میرا. وہ آپ کو فوراً بستر میں آپ کو ایڈمٹ کر دے گا, آپ کو نمبر دے دے گا, یہ تیرا بیڈ نمبر ہے, انشاءاللہ ود ان نو ٹائم آپ کے غم کو نکال دے گا. پیشنٹ ہو گئے آپ اس کے. کسی کے ہیں آپ پیشنٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں کہیں؟ اندازہ لگا یہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارے میں فی قلوبہم مرض فزادہم مرضا. اللہ کہتا ہے کہ تیرے دل کے اندر ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, مرض ہیں, مرض سے بھرا ہوا ہے. اور تو نے اگر صحیح نہیں کیا فزادہم اللہ, اس کو کون بڑھائے گا؟ جیسے میں خود اس کو بڑھاؤں گا. اللہ کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا, ایسا بڑھاؤں گا کہ نام تیرا مسلمانوں ہوگا, موت تیری شرک اور مشرک والی ہوگی. بجائے اس کی اس پہ تنقید کرے یہ نمازی ہے, میں نمازی نہیں, بلکہ کیا کہ اللہ تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے, مجھے سن لیا. اب دوسرا کام کہ جس آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی لڑکی ہے, کوئی بچہ ہے, گناہ کر رہا ہے, تو اس کے لیے فوراً کیا کرے آدمی؟ اتنا آپ کا دل نرم ہو جائے میرا کہ ایک دم اس کے لیے کیا کریں, دعا کرے آدمی. اسے کچھ نہ گئے کہ میرے مولا اس کو ہدایت دے دے, تو کرم فرما دے, اس کی کوئی ایسی بات ہے کسی کے ماں باپ کے ساتھ کس کو کر دیں میرے مولا, میرا حبیب کی امت ہے, کر دیں میرے مولا. دیکھا کیوں کہ گناہ گار کے شخصیت سے نفرت نہیں کی جاتی, اس کے گناہ سے نفرت کی جاتی ہے. اس کے گناہ سے نفرت کی جاتی ہے, حقیر کی سمجھاتا ہے, اس کو نہیں سمجھاتا. مثال دوں اس کی, اب کہ ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں کہ آدمی مریض ہو گیا, حالات لگے ہیں, اس کو مرض ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہے نا. اب آپ ہسپتال میں جائیں گے, آپ کیا کریں گے اس مریض کے ساتھ؟ آپ یہ کہیں گے اچھا وہ تو پڑ گیا, دیکھ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, یہ ابھی ہنسیں گے, خوش ہوں گے. ایک دم جب آدمی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے میرے مولا, اس کے سب شفا فرما, اس پہ تو کرم فرما. وہ ڈرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے صحت دی, کل میں ایسا نہ ہو جاؤں. ہوتا ہی نہیں ہوتا, گھبراتا ہے آدمی, نہیں گھبراتا. تو بالکل یہ وہی کیفیت ہے کہ جب ہم کسی بے نمازی کو دیکھیں یا کسی گنہگار کو دیکھیں تو آدمی ایک دم اس پہ ترس کھائے, جیسے اس بیمار پہ ترس کھایا تھا. جب بیمار پہ ترس کھایا تھا ہم نے کیا کی تھی؟ ایک دم دعا کی تھی, دل میں ہمارا صحت دے دے, اس کو عافیت دے دے. جس گنہگار کو آپ دیکھیں گے تو ایک دم یہ کیفیت ہونی چاہیے ہماری. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. دیکھیں کیسا زبردست علاج ہے. آپ سمجھے میں ہسپتال میں آ گئی ویسے کہ ایک جیسے مریض کا دیکھا میں نے, بیچارے جوان آدمی تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی تھی. آپ جا کے خوش ہوں گے, وہ ترس آئے گا نہیں آئے گا, دعا کریں گے نہیں کریں گے, پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے. اسی طرح اس آدمی کو جو دین سے اترا ہوا ہے اس کو دیکھ کے اتنے ہی پریشان ہو, اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں نمازوں میں, اس کے بعد بھی دعا کریں. ایسا نہیں کرتے جب مریض ہم دیکھ کے آئے تو یہاں آپ کی اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں, خود بھی کہتے ہیں دعا کر اس مریض کے لیے ٹھیک ہو جائے, کہتے ہیں نا, تو ایسے کیوں نہیں کہتے دعا کرو بے نمازی کے لیے وہ صحیح ہو جائے. سبحان اللہ.